آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اور اگر عورت بیٹی کی شکل میں تھی تب تو اس کا حال یہ تھا کہ اسے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے عورت کا حال یہ تھا، اگر بیٹی کے روپ میں ہے تو زندہ دفن ہو رہی ہے، اگر بیوی کے روپ میں ہے تو شوہر کی چتا پر زندہ جلائی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، اگر ماں کے روپ میں ہے تو کبھی ماں کے ساتھ زنا کیا جا رہا ہے، بہن کے روپ میں ہے تو کبھی بہن کو اللہ اکبر کسی کے ہاتھوں بیچا جا رہا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، لیکن آؤ تو صحیح، جب اسلام آیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو بھی اس کو کیا اسی طریقے سے ماں کی شکل میں تھی، تو وہ بلندی میرے نبی نے عطا کی کہ کوئی اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ آئیے ہم بیٹی پر بات کرتے ہیں۔ اللہ کے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے دو بیٹیوں کی پرورش کی، جس نے دو بیٹیوں کی پرورش کی، اس کی اچھی تربیت کی، یعنی بیٹی پیدا ہونے پر اس کا چہرہ نہیں اترا، بیٹی پیدا ہونے پر اس کے چہرے پہ ہوائیاں نہیں اڑنے لگی، بیٹی پیدا ہونے پر وہ ایسے ہی خوش ہوا جیسے بیٹے کے پیدا ہونے پہ خوش ہوتا ہے، اور پھر اس بچی کا اچھا نام رکھا، اس کی اچھی تربیت کی، اچھے گھرانے میں اس کی شادی کر دی۔ میرے رسول فرماتے ہیں وہ بیٹیوں کا باپ اور میں محمد جنت میں اتنے قریب ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں قریب ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آپ اندازہ تو کرو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی فضیلت بھی بتائی ہے، نماز کی عظمت بھی بتائی ہے، نماز اہم العبادات ہے، نماز افضل العبادات ہے، لیکن حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ نماز پڑھنے والا اور میں جنت میں اتنے قریب ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں قریب ہے۔ روزے دار کو جنت کی بشارت تو دی گئی، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ روزے دار اور میں جنت میں اتنے قریب ہوں گے جیسے دو انگلیاں اور میں۔ آقا کریم نے حج کرنے پر سارے گناہوں کی مغفرت کی بشارت عطا فرمائی، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ حج کرنے والا اور میں جنت میں اتنے قریب ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں اور میں۔ حتیٰ کہ رسول پاک نے اپنی سنت پر عمل کرنے والے کو جنت میں اپنے پڑوس کی بشارت دی ہے، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، کان معی فی الجنہ، فرمایا کہ جنت میں میرا پڑوس ملے گا، لیکن یہ شرف صرف بیٹی کے باپ کو عطا کیا گیا ہے کہ جو بیٹی کی پرورش خوش دلی کے ساتھ کرے گا، وہ باپ اور میں محمد جنت میں اتنے قریب ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں قریب ہیں۔ جب کبھی ہم یہ حدیث سنتے ہیں تو اس وقت بیٹی کا باپ ہونے پر ہمیں فخر ہوتا ہے کہ الحمدللہ ہم بیٹی کے باپ ہیں اور مصطفیٰ کریم کی جنت کے قریب ہیں۔ کہاں وہ دور تھا جہاں بیٹی کا باپ سر جھکا کے چلا کرتا تھا، کہاں وہ دور تھا کہ بیٹی پیدا ہونے پہ لوگوں کے چہرے کالے ہو جاتے تھے، کہاں وہ دور تھا بیٹی کا پیدا ہونے پہ لوگ منہ چھپاتے پھرتے تھے، جب سے میرے نبی نے فرمایا بیٹی کا باپ ہونا عیب کی بات نہیں ہے، میں محمد خود بیٹیوں کا باپ بن کر کے آیا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں محمد بیٹیوں کا باپ بن کر آیا ہوں۔ سوچو تو صحیح میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، جس دن سے حضور نے کہا میں بیٹیوں کا باپ ہوں، اس دن سے میرے آقا نے بیٹیوں کو کتنا بلند کر دیا ہے۔ آج بھی جاہلیت کے دور میں لوگ ڈوبے ہوئے ہیں، آج بھی جہالت کے دور میں لوگ ڈوبے ہوئے ہیں، لوگوں کو آج بیٹیوں سے نفرت ہے، آج بیٹیوں سے عداوت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اچھی طرح کان کھول کے سن لو، میں نے بہت سارے مذہبی لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ بیٹی کی پیدا ہونے والی اور بیٹی کی پیدائش پر بشارتیں سن کر سبحان اللہ تو کہتے ہیں، نعرے تو لگاتے ہیں، لیکن جب خود کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے اور فون آتا ہے تو بڑی دھیری آواز سے کہتے ہیں سید صاحب بیٹی پیدا ہوئی کوئی نام دے دیجیے۔ اللہ اکبر، اس سے پتا چلتا ہے کہ زبانیں کچھ کہہ رہی ہے، دل میں کچھ اور ہے۔ سنیوں یاد رکھنا، کسی عمل پر حضور نے وہ بشارت نہیں دی ہے
جو بیٹی کی پرورش کرتی ہے. لیکن بیٹی کی پرورش کیسے کی جائے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ بات آگے بڑھانے سے پہلے میں آپ کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں، پردے کے پیچھے جو ہے عفت ماں میری مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں، جبکہ وہ خود بیٹی ہے، لیکن جب ان کے شکم کے اندر کوئی بیٹی قرار پکڑتی ہے تو ان کو اتنی بے چینی ہوتی ہے، وہ اپنے شوہروں سے کہتی ہے اللہ، وہ اپنے شوہر سے کہتی ہے، وہ اپنے گھر کے ذمہ داروں سے کہتی ہے اس وقت تو مجھے بچے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ شکم میں بیٹی آ گئی ہے. میں نے سونوگرافی کے ذریعے سے پتا کر لیا ہے، الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ شکم میں بیٹی آئی ہے، اس لیے مجھے بچے کی ضرورت نہیں. میں اپنی ان ماؤں اور بہنوں سے بھی اور قوم کی بیٹیوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، میری بہن، اگر تیری ماں نے بھی یہی سوچ لیا ہوتا تیرے قرار پکڑنے کے بعد شکم میں، تو تیرا وجود ناس کہاں ہوتا، تیرا جسم کہاں ہوتا، تیری زندگی کہاں ہوتی. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، بالخصوص نوجوانوں سے کہتا ہوں، شکم میں بچی قرار پکڑنے کے بعد کبھی مایوس نہ ہونا. یہاں تک صوفیاء فرماتے ہیں، صوفیاء کرام کہتے ہیں، جب قدرت بیٹے کو بنا کر کے ماں کے شکم میں رکھتی ہے تو قدرت کہتی ہے جا اور اپنے باپ کی مدد کر، لیکن جب بیٹی کو قدرت بھیجتی ہے تو یوں کہتی ہے جا تاکہ تیرے باپ کی مدد میں کروں. بیٹے کو کہتی ہے کہ تو اپنے باپ کی مدد کر، اور بیٹی کو کہتی ہے اے بیٹی جو پیدا ہو رہی ہے اپنے باپ کی بیٹی، جب تو پیدا ہوگی تو میں خود تیرے باپ کی مدد کروں گا. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بیٹے کو بڑھاپے کا سہارا سمجھنے والوں، ہم بیٹوں سے نفرت نہیں کرتے. مشن کی تکمیل کے لیے بیٹے مانگنا سنت ہے، مشن کی تکمیل کے لیے بیٹے مانگنا سنت ہے، جانشین کے طور پہ بیٹے مانگنا سنت ہے انبیاء کی. لیکن بیٹیوں سے نفرت کرنا کس نے سکھایا؟ جو بیٹے مانگ رہے تھے وہ زکریا ہے،